انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے۔ اولئک کالانعام انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا، جسے جنت جہنم کا علم نہیں، جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں، وہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا، میں نے توڑے تو بھی ڈیر رکھ گائیں، چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمد۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو ایک بات یاد آگی پھر بھول جائے، قرآن کا حسن۔ سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے، اور آگے سارے مشتقات میں۔ تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے، مصدر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی صرف مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا، میں نصاب کا حافظ تھا جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دے نہ مطالعہ کر دے، موجہ نال پڑھ دے۔ تو میں تو حفظ کرتا تھا، منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا۔ تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے، تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ماضی کے بعد مضارع ہے، تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہے، تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ سبحان سبح یسبح، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، وہی سارے علوم کا منبع ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے، اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے۔ جو اہل اللہ، جو ابھی حضرت فرما رہے تھے ہماری تقریریں بند کروا دی، تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جڑے گا تو پھر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا، وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا؟ خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا؟ تو پہلا علم ہے، صرف سے پہلے، نحو سے پہلے، منطق سے پہلے، فقہ سے پہلے۔ ہمارا تو علم ہی شروع ہوتا ہے ضربا ضربا، ماری جاؤ تے کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتن۔ جو 14 دفعہ کہے گا ضربا ضربا، تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا؟ ابھی حضرت
فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، شکر ہے فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو ضرب ضربا ضربو ضربت، آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو سورا دم تک لگے رہو گردان بھی یا زور بزور با زور بو یا ضرب ضربا ضربو یا ما ضرب لم یضرب لا یضرب لن یضرب، ہر طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا، وہ کوئی اچھا خوبصورت صیغہ ہوتا کہ بھی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالج کے لڑکوں سے، میں نے ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ماری جاؤ پٹی جاؤ ضرب ضرب ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں؟ ان کو سمحا سمحو سمحت، معاف کرنا درگزر کرنا یہ سکھایا جاتا، تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے، وہ تیر ہوتا ہے، کوئی توپ ہوتی، الفاظ ہوتے ہیں، کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے۔ الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظ میں طاقت ہے، اور جو نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے، جو بغیر نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے، جو مہملہ ہیں وہ قوی ہیں، جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت۔ ویسے تو لفظ میں طاقت ہے، حرف میں طاقت ہے، تو اس کی ایک وجہ بہت سی، وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نقطے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات، اور جو بغیر نقطے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ نقطہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک، اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد کوئی نقطہ ہے، دوسرا نام چنا تو احمد کوئی نقطہ ہے، کوئی، لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لیں، ویسے میری ریاضی کمزور ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اہل علم سے، ہم خدا بولتے ہیں اللہ بولتے ہی نہیں، ہماری زبانوں پہ خدا چڑھ گئے۔ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام خود جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے۔ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا، اسے خدا کا خا نکال دو پیچھے خا رہ جائے گا، وہ خا تو پٹھانوں میں خا 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 خا، ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے، ٹھیک، اور دال نکال دو، اس کا دال نکال دو تو خا 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 خا، اور اگر خا ہٹا دو تو دا دا دا، وہ بھی پٹھانوں والی دادے دادے دادے۔ اور جب میں ریمنڈ جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نر دادے 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 دادے، بھئی وہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا۔ اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 دا، یہ کیا چیز ہے، اور دال ہٹاؤ تو خا 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 خا، یہ کیا چیز، ٹھیک۔ طارق جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار، تا موجود رہے تو رات کو آنے والا، میں آیا بھی رات میں ہوں، ٹھیک۔ اس کا الف ہٹا دو تو ترک، زمین پہ پاؤں مارنا یا دروازہ کھٹکھٹانا۔ جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بنا دو میل بنا دو، یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو۔
میم ہٹا دو جیل بنا دو، جیل بنا دو. میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا. اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي لا إله إلا هو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال یہ ہے میرا آپ کا اللہ. اہل علم سے گلہ ہے کہ یہ بھی خدا کیا. میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے فتویٰ نہ لاوے جی میرے اوپر. جائز ہے حضور جائز ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جائز. مفتی عبدالقدوس کدھر ہے؟ چلے گئے؟ چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوئے. جائز ہے جائز ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا، فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا، اللہ اننی انا اللہ. موسیٰ جانتے ہو کہاں ہو؟ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. فاستمع، دھیان سے سننا. کیا؟ اننی انا اللہ. کیا خوبصورت. ہم جو یعنی بر صغیر کے علماء، میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام، لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں. تم سب بچے، میں ہم سب ہم اس نابینا کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا.
یہ تو میں نے ویسے مزاح میں کہہ دیا. ہم اس نابینا کی طرح ہے جو باغ میں ہے، بلبل کے نغمے سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سونگھتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے، لیکن اس کے حسن سے محروم ہے، اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے، کیا منظر ہے، کیا چشمے ہیں، کیا آبشار ہے اور کیا پھولوں کا رنگ ہے، روپ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے محروم ہے. قرآن کا حسن، قرآن کا حسن، قرآن کا حسن. ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ، اس کے کان میں الفاظ پڑے، اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں چلے گیا. تو ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے؟ کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کروا. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں پتہ ہے کون ہوں میں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے، ایک اپنا ایسا خوبصورت تعارف کروایا ہے، کمال کر لیا. اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر، اقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں، میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ، ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں. ایک ہے جمعہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو گیا. لذکری اللہ اکبر کہے اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہو. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. سارے حرف ہٹا دو، ہا کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. إِلَّا اللہ لا الہ الا ہو. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں. ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے. جذبات کی دنیا ویران ہے. فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کد اسراراں ہو. سجدیوں سر چین نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے کہ مکھ نہ موڑے. ہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو. سر دیتے تے روز نہ بننے. ہم جو ہے نا، ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا وہ اصطلاحی ہے، وہ عشق کی زبان نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے. وہ دل کمبخت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے. اسی کو خواجہ غلام فرید نے یوں فرمایا، سکھری تروش منصوری نو من ٹھپ رکھ کنز کدوری نو.
سکھریت روش منصوری نو منصور حلاج ان ٹھپ رکھ کنز قدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا ایو دل قرآن کتاب ہے ایو دل قرآن کتاب ہے میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو جان اللہ کو جان اللہ کو پہچان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے ایک مالک ہے ایک بادشاہ ہے آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے چوپاؤں دوڑنے والے اچھلنے والے چھلانگی لگانے والے تیرنے والے رسنے والے دھاڑنے والے پھاڑنے والے اڑنے والے چھپنے والے دن میں رات میں ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے میرے اللہ کی بادشاہی ہے میرے اللہ کا قبضہ ہے الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس جیسا کیسا ہے الحی کیسا ہے القیوم کیسا ہے لا تاخذہ سنہ کیسا ہے ولا نوم نہ سوئے نہ اونگے قائم ہمیشہ دائم ہمیشہ زندہ ہمیشہ بادشاہی کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض علم کیسا ہے حیبت کیسی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ علم کیسا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کرسی بادشاہی شہنشاہی کیسی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض طاقت کیسی ہے ولا یؤودہ حفظہما صفت کیا ہے وہو العلی العظیم العلی العظیم پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کرتے ہیں اللہ 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 یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 کبھی سن اللہ 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 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں اللہ 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 اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے پھر مجنوں عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتے مجنوں سے مجنوں کا نام تھا توبہ توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں نا توبہ ہے اس کا نام تھا توبہ ابن السمہ خفاجی قبیلے کا تھا عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے میں کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتو ان کو بدبخت کیا کہہ رہا ہے وہ سے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے یہ اللہ سے پیار کرے یہ اللہ سے عشق کرے
یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے،